بیشتر سپاہی کھانے میں مصروف ہو گئے اور ٹھیک اسی لمحے حضرت خالد کی فوج حملے کے لیے تیار بالکل ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ 3 لگاتار جنگوں کے بعد صورتحال بہت ہی کشیدہ تھی۔ اور کہانی یہیں سے شروع ہوتی ہے نا؟ ان شکستوں کے بعد فارسی فوج کا جو سالار تھا بہمن جادویہ، وہ نئے احکامات لینے کے لیے دارالحکومت مدائن پہنچتا ہے۔ بالکل، لیکن وہاں پہنچ کر اسے اندازہ ہوتا ہے کہ دربار کا ماحول ہی کچھ اور ہے۔ شہنشاہ اردشیر شدید بیمار ہے۔ اچھا، تو جب جادویہ شہنشاہ سے ملنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے اندر جانے سے روک دیا جاتا ہے۔ جی، ایک درباری، شاید کوئی وزیر ہوگا، وہ اس سے ایک بڑی عجیب بات کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے، اگر کوئی اچھی خبر لائے ہو تو اندر چلے جاؤ، ورنہ میں تمہیں اندر جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ یہ تو بڑی عجیب سی شرط ہے، مطلب سچ سننے کی ہمت نہیں تھی؟ یہ اس وقت کے دربار کے اندرونی سیاست اور خوف کو ظاہر کرتا ہے۔ جادویہ ایک صاف گو آدمی تھا۔ اس نے سیدھا کہا، خبر اچھی نہیں ہے، ہماری فوج 3 بار ہار چکی ہے اور ہمارا ایک بہت اہم سالار اندرزگر لاپتہ ہو گیا ہے۔ اور یہ سنتے ہی اس درباری نے اسے فوراً خبردار کیا۔ اس نے کہا کہ اگر یہ خبر شہنشاہ تک پہنچی تو اس کا خون تمہاری گردن پر ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، یہاں بات صرف سچ کی نہیں تھی، بلکہ خبر کے اثر کی تھی۔ ذرائع کے مطابق اردشیر کے لیے اندرزگر کی شکست کی خبر ایک بہت بڑا صدمہ ہو سکتی تھی۔ اچھا، وہ اسے اپنی سلطنت کا سب سے مضبوط ستون، پلر آف دی ایمپائر سمجھتا تھا، اور دن میں کئی بار اس کے بارے میں پوچھتا تھا۔ تو یہ خبر شاید اسے جان سے ہی مار دیتی۔ شاید۔ تو جادویہ ایک مشکل میں پھنس گیا۔ وہ خبر دے نہیں سکتا، لیکن اسے نئے احکامات بھی چاہیے۔ تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ وہیں سے لوٹ جاتا ہے، لیکن اپنے لشکر کے پاس جانے کے بجائے مدائن میں ہی رکنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ جب شہنشاہ کی طبیعت کچھ بہتر ہوگی تب وہ خود اسے شکست کی خبر سنائے گا۔ جی، اور ساتھ ہی یہ وعدہ بھی کرے گا کہ وہ ان تینوں شکستوں کا انتقام لے گا۔ یعنی ایک طرف فوج کا سب سے بڑا سالار خود خبر دینے سے ڈر رہا تھا، لیکن ظاہر ہے جنگ کے میدان کی خبریں زیادہ دیر تک چھپ نہیں سکتی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ خبر ایک اور ذریعے سے شہنشاہ تک پہنچ گئی۔ اسی دوران عیسائیوں کا ایک وفد، یعنی ایک ڈیلیگیشن، اردشیر کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ کون سے عیسائی؟ یہ وہی عرب عیسائی تھے جو فارسی لشکر میں شامل ہو کر مسلمانوں کے خلاف لڑے تھے۔ اچھا، یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ یعنی فوج کا اپنا سالار نہیں بلکہ اتحادی فوجی خبر لے کر پہنچ گئے۔ بالکل، اور یہی وفد شہنشاہ کو وہ خبر سناتا ہے جسے جادویہ سنانے کی ہمت نہیں کر پایا تھا۔ وہ اردشیر کو اندرزگھر کی شکست کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو شہنشاہ کا کیا رد عمل تھا؟ پہلے تو اسے یقین ہی نہیں آتا۔ وہ غصے سے کہتا ہے، اندرزگھر شکست نہیں کھا سکتا، یہ جھوٹی خبر ہے۔ لیکن وہ اسے یقین دلا دیتے ہیں اور ساتھ ہی ایک پیشکش بھی کرتے ہیں، ہے نا؟ جی، وہ کہتے ہیں، ہم آپ کی اس تیسری شکست کو فتح میں بدلنے کا عہد لے کر آئے ہیں، لیکن ہمیں آپ کی مدد چاہیے۔ ایک بیمار اور کمزور بادشاہ کے لیے یہ ایک بہت بڑی بات ہوگی۔ یقیناً، شکست کی خبر نے اس کی ہمت توڑ دی تھی، لیکن اس پیشکش نے اس میں ایک نئی امید جگا دی۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر دھیمی آواز میں بولا، تم کیا چاہتے ہو؟ اور انہوں نے کیا مانگا؟ وفد نے بتایا کہ ان کا پورا قبیلہ جنگ کے لیے تیار ہے۔ اردشیر نے فوراً کہا، جو مانگو گے دوں گا۔ بہمن جادویہ کے پاس چلے جاؤ اور اس کا لشکر اپنے ساتھ لے لو۔ ایک منٹ، مطلب شہنشاہ نے اپنے سب سے بڑے سالار جادویہ سے پوچھے بغیر ہی اس کا لشکر ایک وفد کے حوالے کر دیا؟ یہ تو کمانڈ سٹرکچر میں ایک بہت بڑی کمزوری لگتی ہے۔ بالکل، یہ ساسانی سلطنت کی اندرونی کمزوری اور رابطے کے فقدان کی بہترین مثال ہے۔ دربار میں سازشیں، سالاروں میں بے یقینی، یہ سب مل کر ایک بڑی تصویر بناتے ہیں۔ تو جب مدائن میں یہ سب ہو رہا تھا، جنگ کے میدان کے قریب صورتحال بالکل مختلف تھی۔ جی، جادویہ نے اپنا لشکر ایک دوسرے سالار جبان کے حوالے کیا تھا اور اسے سختی سے لڑائی نہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ لیکن جبان کو 2 نئی اطلاعات ملتی ہیں۔ ایک یہ کہ عیسائیوں کا ایک لشکر قریب ہی پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، اور دوسری یہ کہ مسلمانوں کی فوج تیزی سے ان کی طرف آ رہی ہے۔ اب وہ ایک مشکل میں ہے، اپنے سالار کا حکم مانے یا دشمن کا مقابلہ کرے، اور اس نے دوسرا راستہ چنا۔ اس وقت کے فوجی کلچر میں میدان میں موجود کمانڈر کو کچھ فیصلے لینے کی آزادی ہوتی تھی۔ اس نے فوراً اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دیا اور عیسائیوں کے پڑاؤ کی طرف بڑھنے لگا۔
جب جابان کا لشکر وہاں پہنچا ہوگا تو عیسائیوں میں تو خلبلی مچ گئی ہوگی. انہوں نے تو یہی سمجھا ہوگا کہ دشمن آ گیا ہے. بالکل یہی ہوا، لیکن جلدی ہی انہیں احساس ہوا کہ یہ فارسی فوج ہے جو ان کی مدد کے لیے آئی ہے۔ اچھا. جبان نے فوراً دونوں لشکروں کی کمان سنبھال لی اور ایک بہت پرجوش تقریر کی۔ اس نے کہا کہ اب انہیں پچھلی 3 شکستوں کا انتقام لینا ہے۔ اور پھر اس نے ایک ایسی بات کہی جس سے فوجیوں کی غیرت جاگ اٹھی. اس نے کہا اگر تم ہار گئے تو تمہاری عورتیں مسلمانوں کا مال غنیمت ہوں گی اور وہ انہیں لونڈیاں بنا کر لے جائیں گے. تم انہی کی خاطر اپنی جانیں لڑا دو. ہاں، یہ ایک بہت ذاتی اور جذباتی اپیل تھی۔ یہ صرف ایک فوجی حکمت عملی نہیں تھی، بلکہ یہ اس وقت کے ثقافتی اقدار، کلچرل ویلیوز کو استعمال کرنے کا طریقہ تھا۔ اس نے جنگ کو فوج کی لڑائی سے گھر کی عزت کی لڑائی بنا دیا. بالکل۔ اس تقریر نے فوجیوں پر جادو کا سا اثر کیا اور ان کے حوصلے آسمان پر پہنچ گئے۔ تو ایک طرف پارسی اور عیسائی فوجیں متحد ہو کر جوش و خروش سے بھرپور تھیں. اب دوسری طرف کا منظر دیکھتے ہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کیا کر رہے تھے؟ وہ اپنی فوج کے ساتھ غیر معمولی تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ انہوں نے ایک بہت اہم چال چلی۔ وہ کیا تھی؟ انہوں نے مسنا بن حارثہ کے دستے کو باقی لشکر سے الگ کر کے آگے بھیج دیا۔ انہیں الگ کیوں بھیجا؟ کیا کوئی خاص مقصد تھا؟ جی، کیونکہ انہیں ایک خاص کام سونپا گیا تھا۔ حضرت خالد نے مسنہ کو بہت واضح ہدایات دیں۔ انہوں نے کہا، تم چھاپا مار لڑائی یعنی گریلا وارفیئر؟ بالکل، تم ان لوگوں سے لڑنے جا رہے ہو جو تمہارے ہی قبیلے کے لوگ ہیں لیکن اب عیسائی ہیں۔ یہ مذاہب کی جنگ ہے۔ اچھا، تو وہ اس بات پر زور دے رہے تھے کہ تم انہیں جانتے ہو، ان کی کمزوریاں جانتے ہو، اس کا فائدہ اٹھاؤ. یہ صرف تلوار کی جنگ نہیں، دماغ کی جنگ بھی ہے نا؟ جی بالکل، اور اسی لیے انہوں نے خاموشی برقرار رکھنے پر بہت زور دیا۔ ان کا حکم تھا کہ دشمن کو ہماری آمد کا علم اس وقت ہونا چاہیے جب ہماری تلواریں ان کی گردنوں پر ہوں۔ یہ تو سرپرائز اٹیک کی بہترین حکمت عملی تھی۔ یقیناً۔ اسی دوران مسنہ بن حارثہ کے جاسوسوں نے خبر دی کہ مدائن کی پارسی فوج اور عیسائی لشکر آپس میں مل گئے ہیں۔ یہ خبر سن کر مسنہ نے ایک بہت بہادرانہ فیصلہ کیا۔ انہوں نے خود جا کر صورتحال کا جائزہ لینے کا سوچا۔ یہ تو بہت خطرناک کام تھا۔ بہت زیادہ۔ رات کے وقت وہ اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ دشمن کے پڑاؤ کے بہت قریب پہنچ گئے۔ وہ پیٹ کے بل رینگتے ہوئے چھپتے چھپاتے آگے بڑھے۔ انہوں نے وہاں کیا دیکھا؟ انہوں نے دیکھا کہ فارسی سنتری یعنی گارڈز پڑاؤ کے ارد گرد گشت کر رہے ہیں۔ تبھی ایک گھڑ سوار کمانڈر ان کے پاس آیا اور اپنے سندریوں کو ہوشیار کرنے لگا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ کہہ رہا تھا، مسلمانوں کو عام دشمن نہ سمجھو۔ کیا تم نے خالد کا نام نہیں سنا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ شہنشاہ نے اس کی کتنی قیمت مقرر کر رکھی ہے؟ مطلب حضرت خالد کا خوف اور شہرت دشمن کے لشکر میں پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ جی، وہ ایک کنگ ودنتی، لیجنڈ بن چکے تھے۔ سنتری آگے نکل گئے لیکن وہ کمانڈر وہیں کھڑا رہا۔ اور مسنہ اور ان کے ساتھی ایک جھاڑی کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ جیسے ہی موقع ملا وہ اچانک کمانڈر پر کود پڑے اور اسے گھوڑے سے نیچے گرا دیا۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوا کہ اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا ہوگا۔ بالکل۔ ایک نے گھوڑے کی لگام پکڑی، باقیوں نے کمانڈر کو دبوچ کر اس کا منہ بند کر دیا۔ وہ اسے اور اس کے گھوڑے کو وہاں سے دور لے گئے۔ پھر اس سے معلومات نکلوائیں۔ جب وہ محفوظ فاصلے پر پہنچ گئے تو مسنہ نے تلوار کی نوک اس کی شہرہ یعنی جگیولر وین پر رکھ کر پوچھا، زندہ رہنا چاہتے ہو تو بتاؤ تمہاری فوج کا کیا منصوبہ ہے؟ اور اس نے سب کچھ بتا دیا۔ جان بچانے کی خاطر سب کچھ بتا دیا۔ اس نے بتایا کہ بہمن جادویہ مدائن چلا گیا ہے اور اب جوبان سالار ہے۔ اس نے دونوں لشکروں کے ملنے کی کہانی بھی سنا دی۔ اور جب ساری معلومات مل گئیں تو انہوں نے اسے ہلاک کر کے وہیں دفن کر دیا۔ یہ ایک بہت ہی کامیاب جاسوسی مشن تھا۔ بہت کامیاب۔ اس ایک شخص سے انہیں دشمن کی پوری کمانڈ سٹرکچر اور منصوبے کا پتہ چل گیا۔ تو اگلی صبح مسنہ نے حضرت خالد کو یہ ساری ردات سنائی۔ جی، حضرت خالد نے پوچھا، دشمن کی تعداد کا کیا اندازہ ہے؟ مسنہ نے کہا، وہ ہم سے 3 گنا سے یقیناً زیادہ ہیں۔ 3 گنا زیادہ؟ یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ اس خبر پر حضرت خالد کا کیا رد عمل تھا؟ کیا انہوں نے فوج کو روکا، کوئی نیا منصوبہ بنایا؟ نہیں، یہی تو ان کی خاص بات تھی۔ انہوں نے وقت ضائع نہیں کیا اور نہ ہی اپنی فوج کو روکا۔ انہوں نے چلتے چلتے ہی اپنے سالاروں سے مشورے کیے اور احکامات جاری کیے۔
ان کا ایک ہی مقصد تھا، دشمن کو بے خبری میں جا لینا۔ بالکل۔ یہاں ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ فارسی سمجھتے تھے کہ عرب صرف صحرا میں لڑ سکتے ہیں، دریاؤں اور درختوں والے علاقے میں نہیں۔ حضرت خالد نے اپنے سالاروں سے کہا، خدا کی قسم، تم نے اسی زمین پر اتنے طاقتور دشمن کو 3 شکستیں دی ہیں، اب تم دریاؤں اور جنگلوں میں بھی لڑ سکتے ہو۔ انہوں نے میدان جنگ کا بھی تجزیہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ علاقہ 2 دریاؤں فرات اور خصیف کے درمیان ہے، اور یہ کہ یہاں آمنے سامنے کی لڑائی ہوگی۔ جی، انہوں نے مسنا کو اپنے مخصوص چھاپا مار انداز میں ہی لڑنے کی اجازت دی، لیکن ساتھ ہی نظم و ضبط یعنی ڈسپلن کی سخت تاکید کی۔ اس کے بعد مسنا کا دستہ نظروں سے اوجھل ہو گیا اپنا کام کرنے کے لیے۔ تو اب ہم اس لمحے کی طرف آتے ہیں جہاں دونوں فوجیں ٹکرانے والی ہیں۔ ذرائع میں مسلمانوں کے لشکر کی ذہنی کیفیت کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اتنی کم تعداد کے باوجود ان کے دلوں میں خوف کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ ان کے سامنے مقصد بہت واضح تھا۔ ان کے لیے یہ جنگ زمین یا مال کے لیے نہیں تھی، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر تھی۔ ان کے لیے اپنی جان کی اہمیت صرف اتنی تھی کہ وہ اللہ کی راہ میں قربان ہو۔ ان کا سب سے بڑا ہتھیار لوہا نہیں، بلکہ ان کا پختہ ایمان اور جذبہ تھا۔ بالکل، اور حضرت خالد بن ولید اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ وہ دشمن پر اس وقت پہنچے جب وہ بالکل غافل تھے، کمپلیٹلی اناویئر۔ اور اس غفلت کی وجہ کیا تھی؟ فارسی فوج کو طاقتور رکھنے کے لیے انہیں بہت اچھا کھانا کھلایا جاتا تھا۔ شہنشاہ کا ماننا تھا کہ ایک اچھی طرح سے کھائی پیوی فوج ہی سلطنت کی حفاظت کر سکتی ہے۔ اور اس دن بھی ان کے لیے ایک پرتکلف زہرانے، ایک لیوش لنچ کا اہتمام کیا گیا تھا، جنگ کے بالکل قریب۔ جی، یہ خود اعتمادی سے زیادہ غفلت اور غرور کی علامت تھی۔ وہ مسلمانوں کو اتنا بڑا خطرہ ہی نہیں سمجھ رہے تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں اس کھانے کا خاص طور پر ذکر ملتا ہے۔ بے شمار جانور ذبح کیے گئے، کئی طرح کے پکوان تیار ہوئے۔ اور جب یہ شاندار کھانا تیار ہوا اور لشکر کھانے کے لیے بیٹھنے والا تھا، ٹھیک اسی وقت ان کے سنتریوں نے خبر دی کہ مسلمانوں کی فوج سر پر آ پہنچی ہے۔ فارسی اور عیسائی لشکر میں ایک دم بھگدڑ مچ گئی۔ سالار اور کمانڈر تو چلا رہے ہوں گے کہ جنگ کی تیاری کرو۔ وہ چلا رہے تھے، لیکن لشکر کے سامنے تو رنگ برنگے کھانے رکھے جا رہے تھے۔ تو کیا فوجیوں نے حکم مانا؟ یہی تو کہانی کا سب سے حیران کن موڑ ہے۔ مورخ طبری لکھتے ہیں کہ بہت سے سپاہی ان کھانوں کو چھوڑنے پر تیار نہیں تھے۔ وہ چلا رہے تھے کہ مسلمانوں کے پہنچنے تک وہ کھانا کھا لیں گے۔ کیا واقعی؟ جی، بیشتر سپاہی کھانے میں مصروف ہو گئے، اور ٹھیک اسی لمحے حضرت خالد کی فوج حملے کے لیے تیار بالکل ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارا کنٹینٹ مستند کتابوں سے لیا گیا ہے اور 100% آتھینٹک ہے۔ ہماری ویڈیو ترتیب وار دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر جائیے، پلے لسٹ کے بٹن کو کلک کیجیے اور یہاں سے ایپیسوڈز کو ترتیب وار سنیے۔ اور ایسے ہی معلومات سے عرب بھرا کا صحرا کنٹینٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔